ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو فرشتوں نے عالم بالا میں عرض کی، مولا ایک ہی ابراہیم ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، ابھی اسے آگ میں ڈالیں گے تو یہ جل گئے تو پھر پیچھے اللہ اللہ کون کرے گا؟ تو ظاہر فرشتے تو اپنی سوچ رکھتے ہیں نا جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا علم ہے جو اللہ کا عطا ہے، اس سے آگے جو وسعت ہے اور یہ جو راز کی باتیں ہیں وہ تو نہیں نہ جانتے۔ اب ان کے اس ظاہری وہ گزارش پر اور اس فکر پر جو ان کے دامن گیر تھا، اللہ نے فرمایا چلے جاؤ اور اگر میرا خلیل چاہتا ہے تو پھر اس کی مدد کرو۔ یعنی یہ آپشن ہے، اگر آپ کی توجہ ہے کہ میں حکم نہیں دے رہا بلکہ میں یہ بات خلیل اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ پوچھ لینا، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ چلے جاؤ، شوق پورا کر لو، تمہاری تسلی ہو جائے گی، کیونکہ جماعت انبیاء میں نے ایک ہی خلیل بنایا ہے، ایک ہی خلیل، تمہیں تسلی کرنی ہے تو تم چلے جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر تھا کہ آ گیا ہوا والا فرشتہ کہ آندھی چلاؤں آگ اڑ جائے، میرے اختیار میں اللہ نے ہوا دی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہ تکلیف نہ کرو۔ بارش والا آ گیا، بارش برساؤں کہ آگ بجھ جائے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری بھی اس ڈیوٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب آپ کے منجیق کو جھولا دے دیا گیا، آگ کی طرف پرواز شروع ہو گئی، اوپر سے رسیاں کاٹ دی گئیں، آگ میں اور آپ میں اب کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس وقت جبریل راستے میں آئے اور بڑا فکر لیے ہوئے آئے۔ جبریل آئے اور آ کے عرض کی آنا جبریل ہو، تعارف کرائے، فرمایا میں جانتا ہوں تو وہی جو لے کے آتا ہے، بات کر کیا کرنی ہے؟ عرض کی میں نوکری ڈیوٹی کا مجھے موقع دیں، اس آگ کو میں پروں پر اٹھا سکتا ہوں جس میں آپ کو ڈالا گیا ہے، توکل پیغمبر کو سلام کریں۔ عقل جبریل بھی حیران ہو گئی۔ خلیل اللہ نے فرمایا جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت، تو جبریل چونکہ ایک عقل کی معراج رکھتا ہے، یہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا صحابی ہے، یہ کتب سماویہ کا یہ حافظ ہے، یہ بیت المعمور کا خطیب اعظم ہے، یہ فرشتوں کا سردار کہلواتا ہے، یہ کوئی عام فرشتہ تو نہیں نا۔ تو اس نے فوراً ایک مشورہ دیا، کیونکہ اب وقت ایسا ہے کہ وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے، خلیل اللہ کہیں جل نہ جائیں، ان کو یہ فکر ہے۔ تو جبریل نے عرض کی اللہ کے خلیل ٹھیک ہے، آپ نے ہوا والے سے مدد نہیں لینی، بارش والے سے نہیں لینی، مجھے بھی آپ نے کوئی تکلیف نہیں دینی، تو اللہ سے تو مانگ لینا، اس پر تو نہیں نا کوئی پابندی، اللہ سے تو مانگے نا، آگ میں جو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل رب میرے حال سے واقف ہے، رب میرے حال سے، یہ توکل کا کمال جو ہے نا یہ خلیل اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، وہ ہم تو سوچ بھی نہیں نہ سکتے۔ جب خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے حال سے واقف ہے، پھر اللہ نے جبریل سے بڑی ڈیوٹی لی ہے۔ یوسف پیغمبر علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تاریخ گواہ ہے، تو اللہ نے فرمایا چلو ان کے پہنچنے سے پہلے تم نیچے کوئی تختہ رکھو۔ تو جبریل سے بڑی ڈیوٹی لی ہے، لیکن یہاں جبریل کو بھی پیچھے کر دیا کیونکہ خلیل اللہ نے جو پیچھے کیا، پھر اللہ نے خود ہی آگ کو حکم دیا، اور پھر وہ حکم قرآن کے اندر بھی نازل ہوا، اور گواہ ہے قرآن یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ جو کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نہ چاہے تو آگ جلاتی نہیں، اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹتی نہیں، آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن وہ ہو کر بھی نہیں جلاتی، بجھی ہوئی ہو تو اور بات ہے نا، جل کر بھی نہیں جلاتی، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن ذبیح اللہ کے گلے کو نہیں کاٹتی۔ تو یہ رب کی مخلوق ہے۔ رب نے فرمایا خبردار میرے خلیل پر ٹھنڈی بھی ہو جا، اور کبھی سردی میں بھی تکلیف ہوتی ہے نا، ٹھنڈی اتنی نہیں کہ دکھ دے ہو جائے، نہیں سلامتی والی بھی ہو جائے۔ وہ ٹھنڈک جب آپ گرمیوں میں اسی کے سامنے بیٹھے نا، تو پھر وہ ٹھنڈ جو مزہ دیتی ہے نا، تو گویا ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی۔ علامہ قلندر لاہوری پھڑک گئے اور کہا آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔
یہ جو دنیا میں لگی ہوئی آگ ہے نا جس میں ہم جل رہے ہیں، اور جہاں بھی لگی ہوئی ہے مسلمان ہی جل رہے ہیں، تو آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، وہ توکل ایمان کی دولت آج بھی ہم لے کے کھڑے ہو جائیں نا، تو پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اب ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ علیہ السلام کو اور نبی کے غلاموں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، عزتیں عطا فرماتا ہے، اور پھر ہر باطل کو اور دین کے باغی کو ان کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ یہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن ہم اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔